السلام علیکم میرے ریسپیکٹڈ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہیں، آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش و خرم رکھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو آج کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہ تحریک انصاف نے آفیشیلی جو اپنے مارٹائرز ہیں، اپنے شہداء ہیں، ان کا اعلان کر دیا ہے کہ ان کی ایک تعداد بتا دی ہے کہ کتنی تعداد کے اندر جو شہداء ہیں وہ ہمارے ہیں۔ اور اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی، لیکن اس کے اندر جو چند چہرے تھے وہ نظر آ رہے تھے، جس کے اندر بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان صاحب اور اس کے علاوہ جو ہے جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، وہ نظر آ رہے تھے، وکلاء نظر آ رہے تھے۔ تو بہرحال ان کی باڈی لینگویج جو بتا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اب یعنی کیا حالات و واقعات کس قدر پیچیدہ ہیں اور کس قدر خطرناک حد تک جو ہے وہ ایک خوف اور ڈر کی فضا ہے کہ کس طریقے سے احتجاج کو پروٹیسٹ کو مسل کر رکھ دیا گیا اور اس کے بعد کن حالات کے اندر ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، کس طرح کمپرومائزڈ جو ہے وہ سارا نظام بنا ہوا ہے۔ اور ایک سلیکٹڈ لاٹ جو ہے وہاں گئی ملنے کے لیے، اب ملاقات ہوئی، ملاقات کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی نہیں ہوئی، بہرحال فی الحال تو میڈیا کے اوپر وہی بتا رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی۔ تو علیمہ خان کے جو ہے وہ بیانات کچھ اور ہوتے ہیں اور بیرسٹر گوہر کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ بری طرح تقسیم ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے یعنی ایک لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کو کسی حد تک جو ہے وہ کچلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا تو یعنی پہلے دن سے ماٹو یہی تھا، لیکن اب دانش مندی کی کمی کہیں یا ٹریننگ کی کمی کہیں، ہمیشہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے نا اس کے اندر مطلب ایک اس طرح کے لوگ، سیاسی میچور لوگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلمس آتے ہیں اور ایک پیج پر نہیں ہوتے۔ یہ احتجاج کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ اگر احتجاج کسی ڈھنگ سے کیا جاتا تو عمران خان کی کال پر بہت سی دنیا نکل کر آئی تھی اور وہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے، اور ہم نے دیکھا بھی اسے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن اس وقت اگر قیادت کے درمیان کوئی کوارڈینیشن ہوتی اور مخلص ہوتے لوگ اور عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہوتے اور جو ہدایات ان کو دی گئی تھیں اس کے مطابق چلتے، تو اور دوسرا یہاں پر ایک فیکٹر بشرا بی بی کا بھی ہے، کیونکہ وہ ان کی کوئی سیاسی میچورٹی نہیں تھی، کہ نہ ہی ان کی کوئی سیاسی تربیت تھی، اور پہلے بھی عمران خان صاحب نے ان کو کبھی کسی میٹنگ یا جلسے کے اندر نہیں بلایا تھا، اور وہ ایک گھریلو ہاؤس وائف تھیں اور اپنا گھریلو ذمہ داریاں جو بھی تھیں عمران خان کی زوجہ ہونے کے ناطے وہ ادا کر رہی تھیں۔ تو اس نازک موقع پر ان کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس چونکہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، یا کوئی قابل اعتماد فرد تھا نہیں، یا وہ کسی پہ اعتماد کرتے نہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے بشرا بیگم کو یہ ٹاسک دیا۔ لیکن اس سب کے پیچھے کوئی ہوم ورک نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے لوگ بہت مخلص ہیں، لوگ بہت لائل ہیں، اور وہ خود بھی بہت بڑی قربانی دے کر جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو باہر جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل اب آج کی پریس کانفرنس کے اندر بھی جو اعلان ہوا ہے اس کے اوپر بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور لوگ اس فگر پہ راضی نہیں ہیں کہ جو فگر دیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے بہرحال مجبوریاں ہیں ان کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات اتنے ٹینس ہیں
کہ اس قدر بہت بڑے اجتماع کو، بہت بڑے کراؤڈ کو، بہت بڑے پروٹیسٹ کو اس انداز سے منتشر کر دینا، اور آنسو گیس اور شیلنگ اور کنٹینرستان پاکستان کو بنایا گیا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے سے قطع نظر آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کو وقتی طور پر منتشر بھی کر دیا گیا ہے اور خاموش کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ خاموشی کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ تو نہیں؟ تو یہ جن کے گھروں میں لاشیں گئی ہیں وہ لوگ تو کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ لیڈرشپ کی مصلحت پسندی کی وجہ سے جو فیصلے کیا جا رہے ہیں، اس سے جو ورکر ہے یا سپورٹر ہے یا ووٹر ہے وہ خوش نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ سارے معاملات کے اندر ابھی پاکستان تحریک انصاف بہت بری طرح پھنس گئی ہے، اور اس کو ابھی اٹھنے میں بہت ٹائم لگے گا، بہت دیر لگے گی اپنی کمر سیدھی کرنے میں۔ اور اتنے تک جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ادارے ہیں، وہ اپنا کام کر دکھائیں گے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں، ان کے اوپر مزید کیسز کا اضافہ ہو گیا ہے، اور مزید ان کو جو ہے مزید کیسز کے اندر گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بقول قیادت کے جی آپ اسمبلی کے فلور پر احتجاج کریں۔ اسمبلی کے فلور پہ تو پہلے بھی احتجاج ہو رہا تھا، اس کا اثرات کیا ہوں گے اس سے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے وقت جو ہے وہ کیا بتاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔